السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج پھر سے میں نئی ویڈیو کے ساتھ میں علیم الدین انصاری۔ تو آپ آج میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے اس کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جانیں گے۔ تو آئیے انہی سے ہی جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے قرآن کے حوالے سے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو آئیے ہم لوگ انہی سے ہی جانتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب ثابت کرنا پڑے گا اس کتاب کا۔ اگر وہ سچی ہے کتاب تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی سی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے، بے شک۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ صحیح بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ سورہ نمبر سب بتا دیتے ہیں، اگر آپ کو شک ہے اور میرے کو بڑا پسند ہے ایسا یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے۔ من مثلی، ملتی جلتی وہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، ہرگز پیش نہیں کر سکتے، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو قرآن کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہے آگ تیار ہے آخرت میں، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جیسے ہم لوگ آگ میں لکڑی جلاتے ہیں اسی طریقے سے وہ انسان کو اور پتھر کو جلایا جائے گا۔ چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ملتی جلتی بنا کے لے آؤ۔ ملتی جلتی ہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو۔ قیامت تک کوئی بنا ہی نہیں سکتا ایسی چھوٹی سورت اس سے ملتی جلتی سورہ، 3 آیتوں، صرف 10 الفاظ۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان صحیح بات ہے، ورنہ کامیابی پائیں گے قیامت تک، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کرتا۔ تو دیکھا بھائیوں، آپ لوگوں نے سنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہمیں بتایا کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک سورہ بھی پیش نہیں کر سکتا، تا قیامت تک پیش کر ہی نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا ویسی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنوتی دی تھی ان لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں قرآن مجید کو، اور جو ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید کو ہم لوگ ہے نا جو ہے کہ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ کتنا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ
قرآن مجید جبکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہی ہے، تو ہمیں سوچ کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے، جو تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، کیا اللہ کی طرف سے ہمارے کو حکم ہے۔ تو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جب معلوم ہی نہیں چلے گا تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، کیسے ہم کیا کریں گے؟ جیسے کہ کہیں سے خط آتا ہے تو ہم اگر انگلش میں اگر کہیں سے خط آیا اور اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو جو ہے کہ ہم دوسرے سے پڑھواتے ہیں، کسی سے بھی جا کے پڑھوائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہے، تو جو ہے کہ ہم کسی سے ہی پڑھوائیں گے جا کے اور اس کا مطلب سمجھیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید کو بھی اگر نہیں صحیح سے معلوم تو اس کا مطلب کسی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو، اور آج کل تو جو ہے کہ ہر بھاشا میں قرآن مجید جو ہے کہ ہو گیا، ہر بھاشا میں جو ہے کہ ہر جگہ ملنے لگ گئے، تو کوئی سی بھی بھاشا میں آپ جو بھاشا کو آپ جانتے ہیں اس بھاشا میں آپ لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے کہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آیا تو کسی بھی عالم سے، آپ کے محلے میں جو سمجھدار ہے عالم، اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے کہ ہم لوگ جو ہے کہ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے سے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، کچھ بات ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہے کہ اور سبسکرائب کرنے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ جو میں ویڈیو بناؤں گا اس ویڈیو کو آپ جو ہے کہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں، آپ تک پہنچ جائے گی وہ ویڈیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو جو بھی بناؤں وہ آپ تک پہنچے تو جو ہے کہ آپ سبسکرائب کریں، جو تاکہ آپ تک جو بھی ویڈیو بناؤں وہ پہنچتی رہے۔ تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔